معزز مہمانان اور برادران ملت، السلام علیکم۔ سب سے پہلے جناب حنیف ٹھاکر صاحب کو مبارکباد کہ انہوں نے ایک نئے موضوع پر اسلام اور میڈیکل سائنس پر ایک کتاب لکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ موضوع تو ہم لوگ بھی جانتے تھے، لیکن کسی کو اس کی باریکیاں پتہ نہیں تھی۔ انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایک زوردار تالیوں کے ساتھ حنیف ٹھاکر کے اس کام کی داد دے دیں۔ دوسری بات ہے کہ آئیڈیل فاؤنڈیشن نے اس کتاب کو شائع کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ آئیڈیل فاؤنڈیشن کو جانتے ہوں گے۔ یہ ادارہ نہیں بلکہ ایک موومنٹ ہے۔ یہ موومنٹ بمبئی سے لے کر گوا کی سرحد تک پھیلی ہوئی ہے۔ ہم کئی قسم کے کام کر رہے ہیں جس میں کتابوں کی اشاعت بھی ہے، اور ہم اس سے پہلے بھی کئی اہم کتابیں شائع کر چکے ہیں، جس میں خاص طور سے میں کہنا چاہوں گا کہ اسلام 1400 ایئرس آف اسلام، قرآن کا منظوم ترجمہ، ذات پات اور مسلمان۔ ابھی ایک مہینہ پہلے ہم نے ایک کتاب شائع کی تھی، رہنما سول سروسز، اور آج یہاں پر اسلام اور میڈیکل سائنس پر کتاب شائع ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم کام ہے، کیونکہ آئیڈیل فاؤنڈیشن یا اس کے جو بھی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب ایک ایسا دائمی اور دیرپا طریقہ کار ہے کہ اگر عہد نابود ہو جائیں، سلطنتیں ختم ہو جائیں، مگر کسی کی لکھی ہوئی کتاب یا کسی پر لکھی ہوئی کتاب اگر زندہ رہ جائے تو وہ صدیوں زندہ رہ سکتا ہے۔ حاضرین جلسہ، آج کی مجلس کا عنوان اسلام اور میڈیکل سائنس ہے۔ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت کچھ لکھا اور کہا جا سکتا ہے۔ مختصر لفظوں میں کہیں تو یوں سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، اور یہ رحمت روحانی بھی ہے اور مادی بھی ہے، اور اس کا فیض ساری کائنات کے لیے ہے۔ جہاں تک آپ کی تعلیم دنیا کے ہر فرد اور ہر قوم کے لیے روحانی ہدایت کا مقام رکھتی ہے، وہاں ان کی جسمانی، ظاہری، باطنی امراض کے طب کامل کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو تمدن اور معاشرت کے اعلیٰ اصول بتائے، وہاں صحت بخش اور پاکیزہ زندگی کے بیشتر انمول فارمولوں سے بھی نوازا۔ تمام چھوٹے بڑے گوشوں کو بے نقاب کر کے ایسی مفید، آسان اور نفع بخش ہدایت دی کہ دنیا چاند پر پہنچ کر بھی آج ان کے تعلیمات کی پابند ہے۔ میں سمجھتا ہوں وقت بہت کم ہے، اس لیے میں بہت مختصری بولنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کو اللہ نے شفا اور رحمت قرار دیا، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے معالج کو تجویز کردہ نسخہ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم قرآن تو ایک عبادت سمجھ کر پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش بہت کم کرتے ہیں۔ اس کے معنی، اس کے ترجمے یا اس کی تفسیریں بہت کم پڑھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حنیف ٹھاکر صاحب نے اسی میں سے یہ جز نکالا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہمارے مذہب نے، اسلام نے قرآن کے ذریعے ہم تک جو تجاویز، جو تدابیر کہ ہم صحت مند کیسے رہ سکتے ہیں، ہم بیماریوں سے کیسے دور سکتے ہیں، ان سب کا اگر خیال رکھے تو میں سمجھتا ہوں ہم کو کم سے کم میڈیکل سائنس یا میڈیکل ڈاکٹرز کی طرف رجوع ہونا پڑے گا۔ آخر میں ہمارے حنیف ٹھاکر صاحب کے لیے ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کروں گا۔ انہیں مقبول خاص و عام کر دے یا خداون، انہیں مقبول خاص و عام کر دے یا خداون، یہ ہمارے عہد کے معمار ہے، امت کے محسن ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔